الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، جب بھی خالص دین کی دعوت کی کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو ابتداءً اس تحریک کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک خالص مخلص ماننے والے وفادار اور دل و جان سے وہ دعوت کو تسلیم کرنے والے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کھلے دشمنوں کا، جو دعوت کے سخت ترین اور ظاہری مد مقابل ہوتی ہیں. ابتداءً یہ دو جماعتیں ہر تحریک کے اوائل میں ہوا کرتی ہیں. جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک تاریخ قرآن نے ذکر کی. اس کے چند مثالیں میں دوں گا. پھر جب وہ تحریک مخالفین پر غالب آتی ہے اور تحریک مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس وقت ایک تیسرا گروہ پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن کریم کی زبان میں منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کی مختلف مقامات پر 63 علامت بیان کی گئی. قرآن مقدس میں ویسے تو اگر سب چھوٹی علامتوں کو ملایا جائے تو اور بڑھ جاتی ہیں،
لیکن موٹی موٹی ان کی علامات اور شناختیں وہ 63 کے قریب ہیں، جن میں اکثر کا بیان سورۃ التوبہ میں اور سورہ انفال اور مدنی صورتوں میں بالتفصیل مذکور ہے۔ اگر یہ جائزہ لیا جائے کہ منافقت کی بنیاد کیا ہے اور سب علامات میں جامع صفت کون سی ہے، جو 63 علامتیں جس پر منطبق ہوں، تو وہ ہے ارتیاب اور مصلحت۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ارتیاب کا معنی ہوتا ہے شک، کہ مسئلہ حق کو سمجھے ہی نہیں، زبان پہ بے شک لایا اور دعوت بھی دی، لیکن جو اصل حق ہے اس میں شک رہا، اطمینان اور ایمان کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقیدے کا کچا۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کا پکا، اور اسی کی تعبیر ہے، ایک ہے متصلب فی العقیدہ۔ متصلب اس کو کہتے ہیں جو حق پر دلیل کی بنیاد پہ ڈٹ جائے اور اس حق کے مقابلہ میں کسی چیز کو ترجیح نہ دے، تو یہ ہے متصلب فی العقیدہ، جو مومن کی شان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مرتاب، وہ ہے متعصب۔ مرتاب اور متعصب کا معنی یہ ہے کہ دلیل نہیں، مسئلے کی سمجھ بھی نہیں، اور خلاف حق کسی چیز پر کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی بزرگ کی وجہ سے، کسی روایت کی وجہ سے، اور کسی جماعتی نقطہ نظر کی وجہ سے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس نہ حق ہے نہ حق کی دلیل ہے، خلاف حق، لیکن ایسا ڈٹ چکا ہے کہ جس طرح مومن توحید پر مضبوط ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو یہ متصلب ہے کہ مسئلہ حق کے مقابلہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہ مرتاب، منافق، متعصب جو صرف شخصیت پرستی کی پوجا میں اور بزرگ پرستی کی پوجا میں، اور آج تو شخصیت پرستی بھی گئی، بزرگ پرستی بھی گئی، خطیب پرستی آ گئی۔ خطیب پرستی کی لت میں وہ حق کو چھوڑتا ہے اور حق اور اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے، تو یہ ہے مرتاب، متعصب، اور یہ بنیاد ہے منافقت کی، نفاق کی بنیاد ہے۔ اگر آپ وہ 63 علامتیں دیکھیں سورہ توبہ میں جو منافقین کی مذکور ہوئی، تو ان میں سب سے بڑی چیز آپ کو نظر یہی آئے گی کہ انہیں اپنے عقیدے کا علم ہی نہیں، حق کا علم ہی نہیں، مرتاب ہیں، شک میں ہیں، اور مسئلہ حق کی غیرت ان کے اندر نہیں ہے، مذہب حق کی غیرت نہیں۔ اور پھر آتی ہے مسئلہ حق، جب حق سمجھنا ہو
تو مصلحت، مسائل میں مصلحت، اور مصلحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلح جوئی، کہ ہر ایک کے ساتھ صلح کر کے رہو، سب کے ساتھ صلح کر کے رہو. اور اس صلح کا نام کیا رکھتی ہیں؟ حکمت. اس صلح جوئی کا نام رکھتی ہیں اخلاق. اور اگر کوئی حق کی آواز دلائل کے ساتھ بلند کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی ایک تو بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ آج کی تاریخ نہیں، پرانی تاریخ ہے. قالوا انؤمن کما آمن کون؟ صفحاء. کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، پاگل ایمان لائے؟ یہ منافقت کی اس امت میں تاریخ کی ابتدا ہے کہ صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف. معاذ اللہ کہ یہ بے وقوف ہیں اور ہم سمجھدار ہیں. اور وہ بے وقوف کیوں کہا؟ کوئی تفسیر اٹھاؤ. جو جلیل القدر مفسرین ہیں وہاں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کون ہیں؟ مصلح. اور صحابہ کے متعلق کیا کہا کہ یہ معاذ اللہ کیا ہیں؟ صفحاء. صفی کہتے ہیں جس کا عقل ٹھیک نہ ہو. تو یہ صفحاء ہیں. اور ہم کون ہیں؟ مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. وہ مصلحون کیا تھا اور صفحاء کیا تھا؟ مصلحون یہ تھا کہ ہم سب کے ساتھ مل جل کر رہتی. ان کے شیوخ التورات، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، شیوخ انجیل کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، قریش مکہ کہ چودھریوں اور ملکوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے. تو ہم ہیں جناب مصلح، ہمارا تعلق سب کے ساتھ ہے. رہا تم نے سب سے بگاڑ رکھی ہے. تم تو کسی کو چھوڑتے نہیں، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ ابو جہل جیسے بزرگ کو. حالانکہ وہ ابو الحکم تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. مکے کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ابو جہل تھا، اور اس کا لقب بھی تھا ابو الحکم، فیصلہ کرنے والا، چیف جسٹس. تو وہ کہتے ہیں کہ بے وقوفی یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کے خلاف. اور ہم جو ہیں ہم سب سے رل مل کے رہنا چاہتی. اصلاح یہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ مصلحت پسندی. جو میں آپ کو دو عنوان دے رہا ہوں، وقت بہت کم ہے. مصلحت پسندی اور مصلحت یہی کہ سب کے ساتھ رل مل کے رہنا، ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھنی. اور بے وقوفی کس کو کہا؟ کہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے توڑ کر رکھی ہے، کسی کے ساتھ جوڑتے نہیں. تو دو چیزیں منافقت کا بہت بڑا معیار ہے، بلکہ جامع ہیں. ایک ہے ارتیاب، مسئلہ حق میں شک، اور یہ شک ہی ضلالت کی پہلی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ مسئلہ حق کی تحقیق ہی نہیں کی، سنی سنائی ادھر ادھر کی، اور اپنا کوئی عقیدہ نہیں، بد عقیدہ. اور پھر ساتھ آ گئی مصلحت. اور یہ مصلحت آتی تب ہے جب حق کی سمجھ ہی نہ ہو اور کتاب و سنت سے جاہل ہو کہ قرآن مقدس نے جو مسئلہ بیان کیا وہ سمجھ نہ ہو، تو پھر مصلحتیں بھی آئیں گی اور ارتیاب اور شک بھی آئے گا. اس لیے یہ تیسرا گروہ منافقین والا، قرآن کریم آپ خود اندازہ کر لیں کہ سب سے
زیادہ خطرناک گروہ منافقین کو قرار دیا۔ اسلام کا نقصان ابو جہل کی تلوار نہیں کر سکی اتنا جتنا عبداللہ ابن ابی کی پالیسی نے نقصان کیا۔ ابن ابی کی پالیسی نے جتنا نقصان کیا، اور آپ اندازہ کر ابو جہل کی تلوار کے زخم تو مٹ گئے، لیکن جو عبداللہ ابن ابی کا پروگرام تھا وہی عبداللہ ابن سبا کے ذریعے آج تک اس امت میں ایک نیزے کی طرح اس امت کے سینے میں گھسا ہوا ہے۔ آج تک اس ناسور کو ہم دور نہیں کر سکے۔ ابو جہل مر گیا بدر میں اور جہنم چلا گیا، اور جو عبداللہ ابن ابی کا منصوبہ تھا وہ آج تک اس امت میں موجود ہے اور کئی بہترین رنگوں کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی ابتداءً دو گروہ ہوں گے، ایک خالصتاً وفادار اور دوسرے ظاہراً باطناً ہر لحاظ سے مد مقابل۔ تو وہ دور آسان ہوتا ہے، اور پھر جب تیسرا گروہ پیدا ہوتا ہے منافقین کا کہ اوپر لیبل توحید و سنت کا، اسلام کا، اور اندر رام رام، تو یہ گروہ اور یہ دور ہر داعی کے لیے انتہائی پرخطر اور انتہائی آشوب اور انتہائی مشکل دور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند آیات بنی اسرائیل کے متعلق وہ میں نے عرض کرنی ہے جو میرے اسی مضمون کے متعلقہ آیاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور فرعون کے مقابلے میں یہ 30-32 سال کا دور وہ فرعون کا مقابلہ ہے۔ اب فرعون کھلا کافر تھا یا چھپا؟ کھلا کافر تھا، ظاہراً باطناً کوئی خفا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں فرعون کی طرف سے نہیں ملی، اتنی ایذائیں فرعون کی طرف سے نہیں ملی جتنی ایذائیں حضرت موسیٰ کو منافقین کی طرف سے ملی۔ اب یہ جو میں نے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور کے ساتھ۔ پہلا دور ایک طرف بنی اسرائیل ہے، ایک طرف فرعونی ہے، درمیان میں کوئی لڑ پن نہیں ہے، ادھر بھی خالص ادھر بھی خالص، ادھر کافر خالص ادھر مومن خالص، ادھر خالص حضرت موسیٰ کی دعوت قبول کرنے والے، ادھر خالص فرعون کی ربوبیت کے قائل۔ تو یہ 30-32 سال تک یہ مقابلے رہے، بالآخر فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہو گئے۔ اب دریا سے پار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت شروع کی کہ غلام قوم کی تربیت مشکل ہے۔ اب قوم غلامی سے آزاد ہوئی اور حضرت موسیٰ کی تربیت شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے چند انعامات یاد دلائے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل یہ میرا انعام یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن سے نجات دی۔ وہ بڑا دشمن کون تھا؟ فرعون، جو بنی اسرائیل کے ذہنوں پہ بھی مسلط تھا، گھروں پہ بھی مسلط تھا، اور عزتوں پر بھی مسلط تھا۔ ہر طرح کا ظلم و جبر اس ظالم نے کیا۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت نے انعام کا ذکر کیا
کہ انجیناکم من عدوکم، اور نمبر 2 فرمایا کہ طور پہاڑ کی دائیں جانب ہم نے وعدہ لیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر رزق کی بارش کی۔ من اور سلوہ یہ خاص قسم کا رزق ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو خارے کی عادت طور پر عنایت کیا، اور فرمایا تیسرا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، ہم نے جو رزق دیا اس سے کھاؤ، من اور سلوہ کھاؤ، لیکن سرکشی نہ کرنا۔ لا تطغوا فیہ، اگر اس میں سرکشی کی اور بدماشی کی فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب اترے گا اور میری ناراضگی اترے گی۔ اور یہ یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب اترا فقد ہوا، تو وہ گر گیا جہنم میں۔ ہوا سقط فی النار، اور ہوا دین حق کے مقابل ہر ضلالت کا نام بھی ہوا ہے، اس میں گرا۔ تو جس پر میرا غضب ہوا وہ دین حق سے پھر کر ہر ضلالت کے اندر گرے گا جو موجب نار ہے۔ اور فرمایا یہ بھی سن لو، ابھی تک سن لو، 3 انعامات ذکر کیے، اور پھر ان انعامات پر اللہ نے شکر کا مطالبہ کیا، اور شکر یہ ہے سرکش نہ بننا اور میرے احکام سے روگردانی نہ کرنا۔ اب یہ بنی اسرائیل پہ انعامات تھی، آپ پر بھی کچھ انعامات ہوئے۔ سب سے بڑا انعام اس امت پہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جب ان میں رسول بھیجا ان کی جنس سے۔ تو رسول مکرم کی آمد، قرآن مقدس کا نزول، عظمت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء اور رسل پر، پھر دین محمدی سب دینوں کے لیے ناسخ ہونا، کتاب محمدی سب کتابوں کے لیے خاتم ہونا، اور دور محمدی اور نبوت محمدی سب نبوتوں کے لیے خاتم ہونا، یہ سارے انعامات اس امت پہ ہوئے جو بے شمار گننے میں بھی نہیں آتے، اور سارے انعامات کی بنیاد وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ تو آپ کو بھی یہی حکم ہوگا لا تطغوا، ٹیڑے نہ چلو، اگر ٹیڑے چلو گے تو اللہ کا غضب آئے گا۔ ہاں یہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، انی لغفار، ایک لفظ غافر، ایک لفظ غفور، اور ایک لفظ غفار۔ علمی لحاظ سے ان تینوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں لفظ غفار ذکر کیا، اور غفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ انی لغفار، میں سب سے زیادہ کیا، میری بخشش کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، میری بخشش کی وسعت کو الفاظ اپنی قید میں سمیٹ بھی نہیں سکتے۔ انی لغفار، بہت بڑا معاف کرنے والا، لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، لمن تاب، جو شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، توبہ کر لے، اس کے لیے غفار۔ وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، ثم اہتدی،
پھر ایمان پر پکا رہے، ثم اہتدی، استقامت علی الایمان، جو سب سے مشکل کام ہے۔ یہ ایک تمہید ذکر کی کہ بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا گیا۔ آگے مقصودی مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اب ذرا خیال کرنا اور اندازہ بھی کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ان کو نگران بنایا قوم کا۔ یہاں سے وہ دوسرے دور شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن نے ذکر کیا، ایک کردار آ رہا ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ اس کردار کا نام ہے سامری۔ سامری کا کردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے بابا سامری، اور بابا سامری بڑا نیک بزرگ تھا، بزرگ بھی تھا، خطیب بھی تھا، اور صوفی بھی تھا۔ لوگ اس پہ اعتماد کرتے تھے، بزرگی پر، صوفیت پر، اور بڑا ذمہ دار آدمی۔ اس نے کیا کیا؟ قوم کے اوزار جمع کیے، بچڑے کی شکل بنائی، اور کرتب شرتب کو کیا، یا اس کی ساختی ایسے رکھی، یا کوئی کرتب ٹونا کیا، اور بچڑا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی ابتلا اور قوم کو فتنے میں ڈالنا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی فتنے میں پڑ نہیں سکتا، لیکن یہ خلق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کسب آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سامری نے وہ جو قوم کے زیورات تھے اس سے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے نے بھاں بھاں شروع کر دی۔ اب اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سامری نے بچڑا ہی اس ساخت پہ بنایا، جس طرح آج کل تم کھلونے دیکھتے ہو تو کھلونوں کے اندر ایسا بٹن فٹ ہوتا ہے کہ وہ جاندار کی طرح آواز نکالتی۔ تو پھر وہاں سامری نے اس بچڑے کو ایسی ساخت پہ بنایا کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ سے خارج ہوتی، تو جب ہوا منہ سے خارج ہوتی تو اس سے باں باں کی آواز پیدا ہوتی۔ یہ سامری کی ہاتھ کی صفائی تھی، ہاتھ کا کرتب۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، منڈیوں میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو 1 کے 10 نوٹ بنا کے دیتی ہے، اور اکثر ہاتھ کی صفائی والے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ خرق کے عادت طور پہ سامری نے پھونک ماری، اور خرق کے عادت طور پہ وہ حقیقتاً بچڑا بن گیا۔ اور جہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھو کہ خرق کے عادت فعل جو ہوتا ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر انبیاء کرام کے ساتھ خرق عادت کا معاملہ ہو تو اس کا نام معجزہ ہے۔ اگر اولیاء اللہ کے ساتھ خرق عادت کا معاملہ ہو تو اس کا نام کرامت ہے۔ اور اگر کسی فاسق فاجر، کسی کافر کے ہاتھ پہ خرق عادت کا معاملہ ہو تو اس کا نام استدراج ہے۔ کیا نام ہے؟ آج تم سستی نظر آ رہے ہو۔ کیا نام ہے؟ استدراج۔ تھوڑا بولے اونچا کرو۔ کیا ہے؟ استدراج۔ اس کو یاد کر لینا۔ اسی لیے تمام امت متفق ہے کہ اگر کوئی آدمی ہوا کے اوپر اڑتا ہوا ہے، پانی کی سطح پہ مسلح بچھا کے چلتا ہوا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس کو بھی تولا جائے گا کتاب و سنت کے میزان پر۔ اگر وہ کتاب و سنت کے میزان پہ پورا اترتا ہے
تو وہ ولی اللہ ہے اور اس کی وہ کرامت سمجھی جائے گی. لیکن کرامت کا مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں کہ کرامت فعل کس کا ہے؟ صرف اللہ کا، ولی کے اختیار میں نہیں. اور اگر وہ کتاب و سنت کے میزان پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو شیطان کا چیلا سمجھ. یہ کام بڑا مشکل ہے. آج کل تو تھوڑا سا خر کی عادت کیا ہاتھ کی صفائی کا کرتب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے. یہ خوارق علامت حق کی نہیں، حق کا معیار اور حق مدار نجات وہ کتاب و سنت ہے. تو اب سامری نے پھونک مارا تو بچڑے نے بھانبا شروع کر دی. آج کل لوگ کہتے ہیں فلانا ہمارا بزرگ ہے، تو وہ جب مسئلہ بیان کرتا ہے نا خوشبو شروع ہو جاتی. اس سے لوگوں نے خوشبو والا عقیدہ کتاب بھی لکھ ماری ہے. تو اس کا شاگرد میرے پاس آ گیا، وہ کہتے جی ہمارے استاد جب مسئلہ حیات النبی بیان کرتے ہیں تو خوشبو پھیل جاتی ہے. تو میں نے کہا بھئی دیکھیں حیات النبی کا مسئلہ اختلافی نہیں، ہم حیات النبی کے منکر ہیں. آپ اتنے عرصے سے جہاں جمعہ پڑھنے ہیں ہم نے کبھی انکار کیا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ حیات ہے کون سی. وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کی سی بھی نہیں. وہ حیات کون سی؟ حیات برزخیہ خالصہ، نہ دنیاوی ہے نہ دنیا کی سی. تو خیر میں نے اسے کہا کہ آپ ذرا یہ بتائیں آپ کے استاد کا زیادہ کمال ہے یا سامری کا کمال زیادہ تھا؟ یا تو خوشبو کہتے ہیں وہ بچڑا بھانبا کرنے لگ گیا. اور اس موڑ پہ آ کے میں دعوت فکر دوں گا، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو اور سوچو. آپ میں بہت سارے نئے لوگ آتی ہیں تو اس نکتہ کو گھروں میں جا کے بھی سوچنا ہے کہ سامری کا بچڑا بھانبا کرنے لگا. خر کی عادت والا کون زیادہ مشہور ہے اور کرتب والا ہو تب بھی، تو کیا یہ دلیل بنے گی کہ سامری حق پہ تھا؟ خیال کرو اب ہم سامری کا نام لیتے ہیں نا، بہت سارے آدمی کہتے ہیں ہمیں سامری کا ہے. میں نے کسی کو کہا ہے سامری کا؟ میں شناختی کارڈ ابھی پیش کروں گا کہ سامری کون تھا. چند کردار بڑے مشہور ہیں نفاق کے حوالے سے، ان میں سے ایک کردار سامری ہے. حضرت ہارون پیغمبر موجود ہے لیکن سامری کے بچڑے کی بھانبا ہوئی، ساری قوم بچڑے کے ارد گرد جمع ہو گئی. حضرت ہارون نے منت بھی کی، غصہ بھی کیا، سمجھایا بھی. انہوں نے کہا نسی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، وہ ویسے پہاڑ پہ گئے. یہ جو بچڑا ہے نا اصل کرشمہ تو اسی کے اندر نظر آ رہا ہے. اور حضرت ہارون کے سامنے نعرے بازی شروع کی، اگر یہ الہ نہیں تو پھر بچڑا ہو کے بولتا کیوں ہے، بول کیوں رہا ہے؟ اور آج تو اتنے کچے عقیدے ہیں، کسی مزار پہ گیا اور کسی بار سے بھی آواز آ گئی، جب مزار سے کسی شیطان نے آہوں کر دی تو یہ کتاب و سنت چھوڑ کے ہاں میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے. اس کو تو کہو اپنے ان کافر کانوں سے سنا ہے، گناہگار کانوں سے نہیں، ان مشرک بے ایمان کانوں سے سنا ہے. میں نے تو بھائی خود سنا، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائی تیری کافر آنکھوں کا اعتبار نہیں، یہ پیغمبر کی آنکھوں کا اعتبار ہے. یہ قرآن ہے پیغمبر کی بصیرت. قد جاءکم بصائر من ربکم، عقیدہ وہ پیغمبر کی بصیرت سے ثابت ہوتا ہے، تمہاری بصارت سے ثابت نہیں ہوتا. ہم نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا، گناہگار کانوں سے سنا. تو خیر اب وہ سامری ڈٹ گیا، حضرت ہارون منت کر رہی، خدا کے بندو یہ بچڑا ہے، یہ امتحان ہے، اس سے بچ جاؤ. انہوں نے حضرت ہارون کو کہا خبردار
اس کے بعد اگر تو نے ہمیں چھیڑا نا تو تجھے ہم قتل کر دیں گے. پیغمبر کو کہہ رہی. اب آپ خود اندازہ کریں یہ قوم کون سی ہے. 30-32 سال جا قوموں پیش کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر محنت بھی کی ہے، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے معجزات آنکھوں سے دیکھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، ان کے معجزات، اور اپنے دشمن فرعون کا زوال، اور پھر اس کا دریا میں خارے کی عادت طور پہ ڈوب جانا، یہ ساری چیزیں دیکھتی رہی قوم. لیکن آج بچڑے کی بھاں پر وہ ساری قوم اس پہ الٹ گئی. حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے یہی فرق ہوتا ہے حق کے لیے محنت اور باطل کے لیے محنت کا. حق کے لیے محنت کرنا مشکل ہی مشکل ہے، اور باطل کی کیا محنت ہے کہ صرف بچڑے کی بھاں ہوئی پوری قوم گئی. ایک پیغمبر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ. حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا پتہ نہیں ہے کہ پیچھے معاملہ کیا بن گیا. یہ تورات لینے گئے ہوئے، اور جہاں تو مسئلہ ہے جی پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں، ہر چیز دیکھتا ہے. زندہ پیغمبر حضرت موسیٰ، اپنی قوم کے حالات کا پتہ نہیں. اور تمہارے مولوی کہتے ہیں مردوں پر اعمال پیش ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم ہیں بھی پکے مسلمان، ہمیں مشرک اور کافر بھی نہ کہو. بھائی ہم کہیں یا نہ کہیں، ہمارے کہنے سے کیا فرق ہوگا، وہ تو تم ہو. ہم اگر نبی کہیں تو ہو. ہم تو کہتے ہیں تمہیں بتلانے کے لیے کہ اس کفر سے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کر لو. باقی ہم اگر تمہیں کچھ بھی نہ کہیں تو جب آپ کا نظریہ کتاب و سنت کی تکذیب پہ مبنی ہوگا تو کافر تو تم ہوگے، چاہے تمہیں کوئی مسلمان کہے یا کافر کہے. غصہ اس پہ کرتی ہو جی یہ کافر کہتے، مشرک کہتی. تو میں نے کہا اگر ہم کہنا چھوڑ دے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. ہم تو تمہیں بتاتے ہیں کہ توبہ کر لو. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے فکر ہے، کوئی پتہ نہیں. وہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی. فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. میرا پیغمبر بڑی جلدی آ گئی ہے. کس چیز نے جلدی کی؟ تیری قوم سے اے موسیٰ جلدی آ گئی ہے. مطلب کیا ہے؟ قوم کی ابھی تربیت پر دھیان اور توجہ سے عجلت کی جلدی آ گیا. تو فرمایا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي. یا اللہ وہ میرے پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پیچھے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ ان سے فاصلہ کر گئے. اثری کا یہ معنی نہیں. مطلب ہے کہ وہ اپنے مقام پر ہیں اور میں یہاں آیا ہوں تورات لینے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے میرے پروردگار تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے. تیری رضا کے لیے میں نے جلدی کی. فرمایا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم تیری قوم میں گڑبڑ ہو گئی ہے. تیری قوم گڑبڑ میں مبتلا ہو گئی، فتنے میں پڑ گئی. فَتَنَّا قَوْمَكَ. یہ فتنہ کی نسبت تخلیقی ہے. من بعدک وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. اب یہ اطلاع حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ مل رہی ہے. تورات لینے گئے، وہاں یہ اطلاع اللہ رب العزت نے دی. زندہ پیغمبر کو اپنی قوم کے حال کا پتہ نہیں. نہ عرض اعمال ہوئے، حاضر ناظر کا عقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ، یہ سارے ذرا دیکھتے ہو. اللہ نے بتایا. اب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سامری کون تھا بھائی؟ یہ سامری جو تھا
اس کے نام میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام تھا منجا، منجا سامری کا نام، اور دوسرا قول ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر، اور ایک قول ہے کہ یہ منجا تھا اور یہ حضرت موسیٰ کی خالہ کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ کی مسیر خالہ کا بیٹا. اور عظیم من بنی اسرائیل، یہ بھی بڑا بزرگ تھا بنی اسرائیل کا، یہ جو سامری ہے. اور فرماتے ہیں مفسرین حضرات کہ یہ بے ایمان وہ بزرگ ہے جنہوں نے پہلے وہ گائے ذبح کرنے میں ڈرامہ بازی کی تھی، تو گائے کی عزت ان میں اس کے دل میں بھی تھی، تو اس لیے یہ عباد بکر میں سے تھا، گائے کی پجاریوں میں سے. تو خیر بہرحال فرمایا یہ جو سامری ہے اس نے قوم کو گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ، اب دیکھنا ہے، پس لوٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بڑے پیار کے ساتھ. جی سوچ لو، نہ غصہ نہ کہو، غصہ اخلاق کے خلاف ہے. کیسے لوٹے؟ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان. غضبان کا معنی بہت زیادہ غصہ کرنے والے، غضبان بہت زیادہ غصہ کرنے والے، آصفہ بہت زیادہ افسوس کرنے والے. الاسف اشد الغضب، اسف کہتے ہیں سخت غصہ، اور غضبان کا معنی بہت غصہ، اسف کا معنی سخت غصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے سخت غصے میں بھرے ہوئے، غضبان اور افسوس کرتے ہوئے، سخت افسوس کرتے ہوئے. کیوں بھئی حضرت موسیٰ نے جو غصہ کیا، یہ اخلاق تھا یا اخلاق کے خلاف تھا؟ جی سوچ لو، کوئی تھوڑا بہت غصہ کرتے. غضبان بہت زیادہ غصہ، آصفہ اشد الغضب سب سے زیادہ غصہ جتنا آ سکتا تھا، اتنے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. آپ کو سبق کیا ملا سیرت الانبیاء کا؟ کہ جہاں دین کے خلاف ہو وہاں اگر غصہ کرے تو یہ سیرت الانبیاء ہے، وہاں غصہ کرنا یہ سنت الانبیاء ہے. اور جہاں دین کا ستیہ ناس ہو وہاں پر خاموش رہنا، اور وہاں پر چوپڑیاں چپڑیاں باتیں کرنا، اور وہاں پر واہ واہ کرنا، یہ خالصتاً منافقت تو ہو سکتی ہے، اس کو اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. آج لوگ کہتے ہیں جی دینی مسائل میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، سنا ہے آپ نے کبھی؟ اور اگر کوئی غصہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، متشدد ہے. اور اخلاق کا معیار کیا بنایا کہ بالکل بے ایمان بن کے رہو. اور آج اخلاق کا معیار یہ بنایا کہ دانت نکالو، جو ملے آگے ہیں. اور اخلاق کا معیار یہ بنایا کہ اہل بدعت کی بھی تعظیم اور تعریفیں کرو، اہل شرک کی بھی تعظیم اور ان کی تعریفیں کرو. یہ کیا ہے جناب؟ اخلاق ہے. اور اگر شرک، بدعت اور دین کے مقابل میں کوئی کام ہوتے دیکھ کر وہاں پر غصہ کرے تو یہ جی بد اخلاق ہے، اس کو بولنے کا طریق نہیں. تو میں نے کہا اب ذرا خیال کر لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ غضبان، آصفہ، غضبان
بہت زیادہ غصہ کرنے والے اور بہت زیادہ افسوس کرنے والے آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرا مقام میں سب سے پہلے حضرت ہارون کے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا۔ حضرت ہارون کون تھے؟ جی پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون پیغمبر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا، ایک ہاتھ سر کے بالوں میں، اور ان کو کھینچا، اور پھر حضرت ہارون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبردست تقریر کی جو قرآن پاک کے کئی مقامات پر موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے ان سے نرمی کیوں کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا نگرانی کرنا، تو نے ان سے نرمی کیوں کی ہے؟ میرے والا ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ جو میرے والا سخت ہاتھ ہے وہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ اور تو نے انہیں اتنا موقع دیا کیوں کہ تیرے سامنے یہ بچڑے کی پوجا کریں، اور بچڑے کے اردا گرد جو سب سے پہلی عبادت ہوئی وہ ڈانس تھی، جیسے آج پیر کروا رہی ہے، ڈانس بھی عبادت ہے۔ یہ میرے حاشیے پہ سب کچھ لکھا ہے لیکن وقت نہیں۔ ڈانس شروع کر دی، قوالی شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی داڑھی اور بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ اب آج کے خطیب اور مولوی ہوتے یا یہ پتری مجلسوں میں کیا تبصرہ کرتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ اخلاق نہیں تھا، بھائی کی داڑھی سے پکڑا، بالوں سے۔ تو بولو اب تو تم بھی پریشان ہو رہے ہو۔ بھائی کے بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا، کیوں پکڑا؟ دینی حمیت سے۔ یہ دین کی غیرت ہے اور سنت الانبیاء ہے کہ جب آپ دیکھیں دین کے خلاف اور بالخصوص عقائد کے مسائل میں، اعمال میں نرمی ہو سکتی ہے، اعمال کے مسائل فروعات میں نرمی ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جہاں پر عقائد پہ ضرب لگتی ہو اور عقیدہ توحید اور سنت پہ ضرب لگتی ہو، اگر وہاں پر غصہ نہیں آتا تو وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ کبھی موحد اور مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو ابھی تک کسی کی داڑھی اور سر کے بالوں سے انشاءاللہ پکڑیں گے۔ ابھی تو ہماری زبان ہی تلوار جتنا کام کر لیتی ہے۔ منافق ہوتا بزدل ہے، ایک ضرب لگاؤ تو 10 میل تک چین چین کی آواز آتی ہے، بزدل ہے۔ اس لیے منافق کی کارروائی ساری زیر خندق خود چھپی ہوئی، مجلس میں بکواس بازی یا فیس بک پر۔ آج کل سب سے نفاق کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے کہ چند چیلے پالتو فیس بک پہ بٹھا دیے اور انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی اور خود پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور چند چیلوں کو فیس بک پہ تنخواہ پہ بٹھا دیا۔ یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو خیر بہرحال کئی ساتھی مجھے بتا رہے تھے، مجھے تو فیس بک دیکھنے کا نہ ٹائم ہے اور نہ اس طرح کا۔ ابھی تک مولوی بیچارے پریشان ہیں۔ اب یہ جو آپ کے یہ میڈیا ٹیم ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا گھر کہاں ہے۔ یہ جمعے والے دن جو جہاں آ جاتی ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، وہ سمجھتے ہیں شاید جہاں پر کوئی منظم نیٹ ورک چل رہا ہے، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ میں تو اپنی آئی ڈی سے آج تک کسی ایک چیز کو شیئر نہیں کر سکا، نہ مجھے پتہ ہے کہ شیئر کیا کیسے جاتا ہے اپنی آئی ڈی سے۔ تو اور انہوں نے کھلاڑی، منافقین حضرات، مبتدئین مشرکین، ان کی تو ساری جنگ ہی فیس بک کی ہے اور سوشل میڈیا پہ۔ تو بہرحال یہ صرف اتنا ہے، اللہ اذن بکواس بازی ہوگی لیکن خفیہ، اور ان میں اتنی جرت نہیں، غیرت نہیں کہ میدان میں کھڑے ہو کے بات کریں۔
ان کی یہ جو ٹانگیں ہیں یہ کپ کپاتی ہے، بات صرف اپنی مجالس میں۔ وہ منافق بھی بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، اور جو دور دور سے آئے جو غریب غربا تھے تو ان کے سامنے اپنی بک بک کرتے تھے اور بڑے طریقے کے ساتھ۔ تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ آئے غضبان، آصفا، سخت غصہ میں اور سخت افسوس کرتے ہوئے، اور حضرت ہارون کی داڑھی مبارک سے پکڑا اور حضرت ہارون کے بالوں سے پکڑا۔ اچھا یہ بھی سمجھ آ گیا کہ حضرت ہارون کی اتنی داڑھی تو تھی نا کہ ہاتھ پڑ گیا۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو تم اتنی رکھاتے ہو یہ تو اچھا بھی نہیں پڑتا۔ حضرت ہارون کی اتنی داڑھی تو سمجھ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پڑ گیا، اور داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کم از کم اتنی داڑھی تو ہونا کہ مٹھی میں آئے۔ اسی سے فقہا نے نکالا ہے کہ کم از کم داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی میں کم از کم آئے۔ تو خیر بہرحال حضرت ہارون آگے کہتے ہیں یبنا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جایا، یبنا میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری ولا براسی، میری داڑھی اور سر سے نہ پکڑ۔ اور دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ اے میری ماں کے بیٹے، دشمنوں کو خوش نہ کر، مشرکوں کو خوش نہ کر۔ یہ جو بچڑے کے پجاری ہیں یہ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ دونوں آپس میں لڑ گئے ہیں۔ لا تشمت بالاعداء، اس وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کر، میری داڑھی سے بھی چھوڑ، میرے بالوں سے بھی چھوڑ دے، یہ لا تاخذ۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے پورا ٹل لگایا ہے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن یہ قوم ماننے والی نہیں تھی، اور میرا ذہن یہ تھا اگر میں اور سختی کروں تو کہیں آپ نہ مجھ پہ آ کر ناراض ہوں کہ میرے آنے سے پہلے تو نے اتنی بڑی سختی کر دی ہے۔ تو میں آپ کے آنے کا منتظر تھا اور میں نے ان کی اصلاح کی۔ حاصل کیا نکلا کہ یہ وہ سامری کی بدماشی تھی، اور یہ وہ منافقت کا وہ دور شروع ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، ایک پیغمبر موجود بھی ہے لیکن سامری منافق تھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا، قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ معلوم ہوتا ہے ایسا کام دیکھ کر مومن وہ ہے جس کو غصہ آئے۔ اسی پر سورۃ حامی مومن میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو اور انداز میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 35 میں، اور وہاں پر فرمایا کبر مقتن، اللہ کے ہاں سب سے بڑے غصے والی بات، کبر مقتن سب سے بڑی غصے کرنے کے قابل بات، وہ عند اللہ و عند الذین آمنوا، اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں سب سے بڑی غصے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات، فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے مقابل نیا دین پیش کرتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جدال کرتے ہیں، واضح دلائل کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کے مسئلہ کو نہیں مانتے، اور اس کے مقابل دوسری چیزیں پیش کرتی ہیں۔ یہ سورہ حامی مومن آیت نمبر 35 ہے، فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی حجت اور دلیل کے اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں اور مسئلہ حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔
یہ مقابلہ اور یہ مجادلہ کبر مقتن عند اللہ، یہ کج باسی، اللہ کو بھی اس پر بہت غصہ آتا ہے، وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کو بھی اس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ بھئی غلط مسئلہ دیکھ کے خوشی آتی ہے مومن کو یا غصہ آتا ہے؟ کتاب و سنت کے خلاف مسئلہ دیکھ کے مومن کو خوشی کرنی چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے؟ اور آج کیا ذہن بنایا جا رہا ہے جی، اگر غلط مسئلے کی تردید کرے نا کوئی تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ فلانا ہے، تو یہ ہوتی ہے منافقت۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ منافق سب سے زیادہ خطرناک، جو خود عقیدے کا کچا اور جو مسئلہ توحید کو بیان کرے، اس کا سب سے بڑا دشمن یہ منافق ہوا کرتا ہے۔ تو داعی کی دعوت کا یہ مرحلہ جب منافقین کے ساتھ معاملہ آئے تو وہاں پر غور کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو تھے آپ کے مخلص فرما بردار، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے تھے مد مقابل، مشرکین، یہود، نصارہ۔ اور تیسرا ٹبر تھا منافقین کا، جیسے جہاں حضرت موسیٰ کے دور میں ایک کردار سامری کا ہے اور دوسرا کردار جہاں پر قارون کا ہے۔ قارون یہ بھی منافق تھا اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اور یہ جو قارون تھا اس کا تعارف بھی سورہ القصص، اس میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ یہ بھی منافقین کے کردار کا اعلیٰ نمبر ہے اور بڑا نمبر ہے قارون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 کردار اہم ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، اس کو تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے اخنس بن شریک۔ یہ 2 کردار، اور یہ جو اخنس تھا، یہاں ابن کثیر بغیر، چلو پہلے قارون کا سن لو، یہ قارون کون ہے؟ تو یہ بھی منافقین کے ایک بہت بڑے کردار کا نام ہے۔ فرماتے ہیں ابن عطیہ، وَهُوَ إِسْرَائِيلِيٌّ بِإِجْمَاعٍ، یہ اسرائیلی تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں ابن امہ، یہ حضرت موسیٰ کے چچے کا بیٹا تھا، کزن، جو قارون ہے، ابن امہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کانا یسمى المنور، یہ جو قارون ہے اس کا لقب تھا المنور، اور المنور کا معنی بڑے نور والا۔ منور کا معنی چمکتا ہوا، روشنی والا، روشن کیا گیا۔ المنور لحسن صورت ہی، اس کی حسن صورت کی وجہ سے یہ خوبصورت بڑا تھا اور چہرہ اس کا بڑا چمکتا تھا۔ ذرا خیال کرنا ہے، اس کے چہرے کے چمکنے اور حسن کی وجہ سے اس کو کہتے تھے المنور، ہے بڑا نورانی چہرے والا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ فلانے کا چہرہ بڑا نورانی ہے، تو یہ قارون کا چہرہ بھی بڑا نورانی تھا۔ اور قارون کا لقب یاد کر لو، کیا لقب ہے؟ المنور لحسن صورت ہی، اس کے صورت کے حسن کی وجہ سے۔ اور اگلی بات، وَكَانَ أَحْفَظَ بنی اسرائیل للتورات بَأَقْرَاهُمْ فَنَافَقَ كَمَا نَافَقَ السَّامِرِي، اور یہ قارون بہت بڑا علامہ بھی تھا، احفظ تھا بنی اسرائیل کا، اور یہ بھی منافق ہوا جیسے منافق
سامری ہوا، یہ بھی اسی طرح ہوا، اور اس کا تعارف یہ سورت القصص میں آخر میں پورا اس کا تعارف ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے دو آدمی ہیں، میں یہاں صرف عنوان بتا سکتا ہوں، وقت کم ہے، تو آپ گھروں میں جا کر ان دو کی تفصیل دیکھ لینا، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نفاق کن صورتوں میں آتا ہے اور منافق کن صورتوں میں اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ جو اخنس تھا، اخنس بن شریک، میں ابن کثیر وغیرہ سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پر فٹ کیا ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ یہ میرے سامنے ابن کثیر، اس میں آیت نمبر 204 ہے سورۃ البقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہاں سے شروع ہوا، اور یہ اس کا نام ہے اخنس بن شریک، جس میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کی تقریر سے آپ بڑے متاثر ہوتی ہیں، ان کی تقریر سن کر، ان کا واز سن کر، ان کی گفتگو سن کر، یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام۔ اس پر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اگرچہ اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت اس امت کے منافقین کے لیے بھی عام ہے۔ یہ ابن کثیر نے آمتن، یہ آیت عام ہے، اس امت میں بھی اس طرح کے منافقین ہوں گے اس پر۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے پاس امام قرطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ اخنس بن شریک۔ نزلت فی الاخنس واسمہ ابی والاخنس لقب لقب بہ۔ اس کو اخنس اس لیے کہتے ہیں کہ خنس یوم بدر، یہ بدر کے مقام سے، یہ بدر کا لفظ جہاں صحیح نہیں ہے، احد کا مقام ہے، احد کے مقام سے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا تھا، اس لیے اس کو اخنس کہا گیا۔ اور یہ تھا کون؟ کہتے ہیں کہ یہ تھا کانا رجلن حلوب القول، حلوب القول، یہ ایسا آدمی تھا جو زبردست خطیب تھا۔ حلوب القول، بڑا میٹھے قول والا، حلوب حلوہ اسی سے ہے، قول تقریر کرتا تھا بڑی میٹھی میٹھی تقریریں۔ اور سنو، حلوب القول، بڑا مقرر، امام الخطبہ، بڑا مقرر۔ اور حلوب القول، آگے حسن المنظر والمنظر، حلوب القول والمنظر۔ اور دوسرے ابو سعود نے حسن المنظر لکھا کہ یہ ایسا تھا، بڑا سٹائل اس کا بڑا ڈسکو تھا، اور زبان اس کی بڑی پیاری اور میٹھی تھی، بہترین سٹائل۔ اور سٹائل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ حسن المنظر، منظر اور سٹائل، زبردست ایکٹنگ اور سٹائل بہت اچھا تھا، اور تھا بھی حلوب الکلام۔ اس جب گفتگو کرتا تو یوں لگتا جی کوئی منہ سے حلوہ نکل رہا ہے، بڑی پیاری پیاری گفتگو، پیارا چہرہ۔ اور یہ ہے اخنس بن شریک، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں میں یعجبک، کہ آپ بھی متاثر ہوتے ہیں میرے پیغمبر، آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں اس کی تقریر سے، قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ، آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، کہ لبیک یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور بڑے نعرے لگاتا ہے، بڑا خوش اور خوش کلامی کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کا اعتبار نہ کرنا،
یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، اور اس کی بے ایمانی یہ ہے کہ جب اسے کوئی مسئلہ سمجھائے اور اسے کہے کہ یار یہ مسئلہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ نے یہ فتویٰ غلط دیا ہے، یہ مسئلہ غلط کیا ہے، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اس سے رجوع کر لے، اس سے توبہ کر لے، جب اسے کوئی اس طرح کی وصیت کرے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس کو کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور غلط بات سے رجوع کر، غلط مسئلہ سے رجوع کر، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کو اخذتہ العزت، اس کو لے لیتی ہے عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اس کو یہ مسئلہ سے رجوع اس لیے نہیں کرتا کہ میرا ناک نہ کٹ جائے اور میری بے عزتی نہ ہو جائے، میں معزز آدمی ہوں، مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو نئی مہم چلا دو، لیکن غلطی کو دبانے کی کوشش کرو اور غلطی سے رجوع نہ کرو۔ تو حاصل اس آیت کا یہ ہے، جب اسے کوئی مسئلہ سمجھائے کہ کچھ خوف خدا کر اور غلط چیزوں سے رجوع کر لے اور غلط چیزوں سے توبہ کر لے، تو آگے کہتے ہیں میں اتنا بڑا ہوں، تم کون ہو سمجھانے والے، میں اتنا بڑا ہوں، اخذت العزہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون بلا بولو؟ اخنس بن، کون؟ اخنس بن، ہاں خیال کرنا ہے اپنے اوپر کی کوئی نہ فٹ کرے، اخنس بن شریک ہے، اخنس بن شریک کے بارے میں، لیکن آیت عامتن، یہ قیامت تک یہ کردار رہے گا۔ حالانکہ مومن کی شان کیا ہے؟ آدمی سے غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مجھے بولو۔ اور جو آدمی سے غلطی ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی سینہ تان کے ڈٹ جائے، سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، یا اگر اسے کوئی بتائے بھائی یہ تیری غلطی ہے تو اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ یہ انسانیت کا دائرہ ہے، یہ اخلاق کا دائرہ ہے؟ نہیں، مومن آدمی اگر غلطی ہو جائے اور بالخصوص ضروری مسائل میں، وہ فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو تو اسے اس طرح بھار محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر احد پہاڑ کا وزن رکھ دیا گیا، اور منافق جب غلطی کرے تو اس کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے یا نہیں، اتنا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کردار ہے اخنس بن شریک۔ اس میں بھی دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں یہی عبداللہ ابن ابی ہے، بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اور ہے اور یہ اخنس اور ہے۔ تو بہرحال یہاں میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تحریک کو زوال کب آتا ہے؟ جو تحریک اٹھتی ہے پہلے دو قسم کے لوگ، اور پھر تیسری قسم کے لوگ جب آتی ہیں، اور تیسرا گروہ کس کا ہے؟ مفاد پرست ٹولہ۔ کون سا؟ یار منافق کا لفظ چلو نہ بولو، کیا؟ مفاد پرست ٹولہ، مفاد پرست ٹولہ، دنیا پرست ٹولہ، تجارت پرست ٹولہ، جو دین کی تجارت کرے اور دین کو بیچے، دینی تاجروں کا ٹولہ اور مفاد پرست ٹولہ۔ تو جب یہ ٹولہ کسی تحریک میں آ جائے تو اس تحریک میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ پورا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، اول سے لے کے آج تک ایسے غداروں سے ہر تحریک کو نقصان پہنچا ہے، جو منافق غدار ہوں۔ اب دیکھیں، توجہ ہے میری طرف؟ آخری بات کرتا ہوں بڑی عام، ذرا کان میری طرف رکھیں۔ انہی غداروں کے کردار میں ایک کردار دیوبندیت کے نام پر بدنما دھبا، وہ طاہر اشرفی ہے۔ دیوبندیت کے نام کی کالک وہ طاہر اشرفی ہے، جس نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شیعہ کی اذان میں
اشہد ان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل وغیرہ کہنا دہشت گردی ہے، تو وہ طاہر اشرفی کہتا ہے وہ خود دہشت گرد ہے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ کسی کو چھوڑتے نہیں، بھئی تم کسی انسان کے بچے بن کے رہو تو ہم چھوڑیں تمہیں، اب اس بے ایمان کو چھوڑ دیا جائے؟ کہ اشہد ان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فاصل والی اذان یہ اسلام ہے یا دہشت گردی ہے؟ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ اس جملہ میں خلیفتہ بلا فاصل والے جملہ میں دنیا کا وہ کفر چھپا ہے اور دنیا کی وہ بربریت چھپی ہے جس کی مثال نہیں۔ اس لیے اشرفی صاحب آپ بھی کچھ حیا بھی کریں اور غیرت بھی کریں، یہ حکومت ختم ہو جائے گی عمران خان کی۔ تمہیں تو حکومت سے پیسے وصول کرنے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ بیان دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی کہ خلیفتہ بلا فاصل کی اذان کو دہشت گردی کہنے والا خود دہشت گرد ہے؟ اب ذرا آپ اندازہ کر لیں ایسے آدمی کو ہم معاف کر دیں؟ یہ کہلواتا ہے میں دیوبندی ہوں، اور نام بھی کیسا اشرفی، پتہ نہیں کون سی اشرفی ہے یہ اشرفی۔ سنو خلیفتہ بلا فاصل والی اذان ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں یہ دہشت گردی کی اصل ہے، یہ سب سے بڑی بے غیرتی اور دہشت گردی ہے۔ اور اگر طاہر اشرفی کو ہمت ہو تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں اپنے پاس، اگر تو جہاں نہیں آتا تو میں تیرے پاس لاہور آنے کے لیے تیار ہوں۔ آج آپ پتہ کریں پتہ نہیں یہ شیعت نوازی کیسے آ گئی۔ کوئی فتویٰ دے رہا ہے ان سے نکاح جائز ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ اذان ٹھیک ہے، یہ دہشت گردی نہیں، اس کو جو دہشت گردی کہے تو وہ دہشت گرد ہے۔ آپ نے کبھی یہ جملہ سوچا خلیفتہ بلا فاصل کا کیا معنی ہے؟ وصی رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ ان دو جملوں کو بھی سوچ لو۔ خلیفتہ بلا فاصل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت حق علی کا تھا، سب صحابہ نے پیغمبر کی نافرمانی کر کے معاذ اللہ علی سے یہ حق غصب کر لیا۔ خلیفتہ بلا فاصل کا یہ مطلب ہے کہ اصل بلا فاصل خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں تھے، کون تھے؟ حضرت علی المرتضی، اور سارے صحابہ نے منصوبے کے تحت حضرت علی کا حق خلافت چھین کر ابو بکر صدیق کو خلافت کے منصب پہ بٹھا دیا، اور حضرت علی اللہ کے رسول کے وصی تھے، یعنی حضرت علی کی خلافت کی وصیت پیغمبر نے کی تھی۔ سن لو یہ وہ کفر ہے، یہ وہ دہشت گردی ہے، یہ وہ بدماشی ہے، ساری بدماشیوں کی جڑ اور سارے کفروں کا منبع یہاں سے ہوتا ہے۔ جب صحابہ اور صدیق اکبر کی خلافت بلا فاصل کا انکار ہوگا تو پھر صحابہ کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ اب ہم یہ سمجھ کے کہ یہ دیوبندی ہے معاف کر دیں گے؟ اس لیے سن لو، کوئی دیوبند کے نام کے سنڈا بکواس کرے، چاہے وہ کوئی مفتی کے روپ میں ہو، چاہے وہ کسی پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے ساتھ ہو، جو دین کے خلاف بکواس کرے گا انشاءاللہ ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچیں گے، اور کبھی بھی اس کے بکواس کو ہم ایسے برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اب کہاں گئے دیوبندی؟ اس نے یہ باقاعدہ اس کا بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اتنا نہیں پتا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل ہے تو صدیق خلیفہ کس نمبر پہ ہے، فاروق عثمان خلیفہ کس نمبر پہ ہے، پھر سارے صحابہ، اور قرآن پاک کی آپ آیات سن چکے ہیں جو حضرت صدیق کی خلافت پر اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر اللہ رب العزت کے وہ انعامات کا ذکر کئی جمعوں میں آپ سن چکے ہیں۔ پھر سارے صحابہ متفق حضرت صدیق اکبر کی
خلافت بلا فاصل پہ، تو اب یہ سنڈا کیا کہتا ہے؟ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصل کہے یہ دہشت گردی نہیں، تو پھر دہشت گردی کس چیز کا نام ہے بھئی؟ اب سختی ہو گئی، ابھی بکواس بازی شروع کریں گے جی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی تم انسان کے بچے بن کے رہو، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہاری جیسی شخصیتوں کو چھیڑنے کا، اور تم جن کو چھیڑ رہے ہو ان کو ہی چھیڑتے رہو، لیکن جب تم انسان کے بچے نہ بنو گے، اور عالم اتنا بڑا ہے، یہ ترجمان ہے، کہتے ہیں بار بار آل تشیع، آل تشیع، اور اشرفی صاحب یہ آل تشیع لفظ نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتا ہے اہل تشیع، اہل تشیع لفظ ہوتا ہے، اہل تشیع نہیں۔ مطالعہ تیرا اتنا ہے، علم تیرا اتنا ہے، یہ نہیں پتا کہ لفظ اہل تشیع ہے یا اہل تشیع، اور فتویٰ یہ دے رہا ہے کہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان دہشت گردی نہیں، جو دہشت گردی کہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ تو میں کہتا ہوں طاہر اشرفی سب سے بڑا بدماش دہشت گرد ہے۔ ہم اس بیان پہ لعنت کرتی ہیں، اور اس بیان پر سخت تردید کرتی ہیں۔ یہ اشرفیہ کا ہو یا جو اس کے حواری ہیں، آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل ہے، کسی اور کو خلیفہ بلا فاصل کہنا، کسی اور کو وصی و رسول کہنا، اس معنی میں کہ وہ خلیفہ بلا فاصل ہے، یہ خالص کفر ہے، یہ خالص زندگا ہے، یہ خالص بے غیرتی ہے، یہ خالص دہشت گردی ہے۔ وآخر دعوانا